الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، سورۃ البقرہ کے مضامین پر بات ہو رہی ہے۔ امور انتظامیہ کی بحث چل رہی تھی اور اس میں مقاصد شرعیہ میں سے انسانی جان کے تحفظ اور انسانی مال کے تحفظ کی بات ہوئی۔ اس کے بعد اصلاحی امور جو انسان کی اصلاح کرنے کے لیے بڑے ممد اور معاون ہوتے ہیں، ان میں سے نماز اور روزہ کا تذکرہ ہوا اور اعتکاف کی بات ہوئی گزشتہ آیات کے اندر۔ آج کی تلاوت کردہ آیات جو کہ روزہ کے احکام کے بعد متصل چل رہی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے آفاق اور کائنات کے کچھ حقائق پر بات فرمائی۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ فرما کے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ ہلال ابتدائی دنوں کے چاند کو کہا جاتا ہے، پہلی تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عرب کے لوگ تھے انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ جو چاند کے گھٹنے بڑھنے کے اندر اس کی کیا حقیقت ہے؟ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا کبھی بالکل باریک ہو جاتا ہے اور کبھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کی ڈیٹیل پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقاصد کا ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گھٹنے اور بڑھنے کو، اس کے مقصد کا ذکر کیا، اس کی ریزن بتلا دی، اور ایک یہ میسج بھی دیا کہ اگر کچھ ایسا کویسچن ہو جو لاجیکل نہ ہو تو اس کے اندر لاجک کو بیان کر دینا چاہیے۔ اس کے جواب میں اس کی جو حاصل ہے یا اس کا جو مقصد ہے اس کو بیان کر دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کا اگر ہم گزشتہ آیات کے ساتھ ربط بیان کریں تو اس سے گویا ان کی یہ مراد تھی کہ روزے رکھنے ہیں، رمضان کی تعیین اس میں مہینے کی کیوں ضروری ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر اختتام کرو اس مہینے کا؟ تو گویا اس مہینے کی تخصیص کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بھی مہینے میں اللہ کی قرب کو حاصل کرنا ہے تو کسی بھی مہینے میں رمضان کے مہینے کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، یعنی روزے رکھے جا سکتے ہیں، رمضان میں لازم نہیں ہے۔ گویا یہ مقصد تھا ان کے پوچھنے کا کہ بلا تعیین بھی تو ہو سکتا ہے نا، چاند کے گھٹنے بڑھنے سے چاند کا جو رمضان کے ساتھ اٹیچ کر دینا کہ اس مہینے میں رمضان کے اندر ہوگا یہ روزہ۔ تو اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، فرمایا کہ یہ چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہے یا چاند کی جو تواریخ ہیں اس کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا، یہ کوئی بے فائدہ نہیں ہے، یہ وقت مقرر کرنے کے لیے ہے، اوقات کار کے لیے ہے، لوگوں کے معاملات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کے تعین کے لیے۔ للناس سے مراد لوگ ہیں اور لوگوں کے تمام معاملات ہیں۔ لوگوں کے معاملات میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لوگوں کے معاملات میں لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے،
چاند کے گھٹنے بڑھنے سے ہم مہینوں کا تعین کرتے ہیں. مہینے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ 12 مہینوں میں جب کوئی لین دین کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں مہینے میں پیسے لینے ہیں، فلاں میں دینے ہیں. عدت کا معاملہ ہے، فلاں مہینے کے بعد 3 ماہ گزر گئے، چاند کے گھٹنے بڑھنے سے تعین ہوا، عدت مکمل ہو گئی. بہت سے ایسے معاملات، لین دین کی بات ہو، آپ کے کاروبار کے معاملات ہیں، آپ کے گھر بار کے معاملات ہیں، کچھ وعدہ وعید ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی پرومس کیا ہوتا ہے، کوئی معاملات کی بات ہے، نکاح کے اوقات مقرر کر دیے جاتے ہیں، طلاق کی بات ہو جاتی ہے، اس کے بعد عدت کیا ہے، مطلقہ کی عدت ہے، بیوہ کی عدت ہے، اس کے 4 ماہ 10 دن کا تعین کرنے کے لیے یہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ انوالو ہو گئی. انسانوں کے حقوق یعنی حقوق العباد کا تعلق ہو گیا اس کے ساتھ. ہی مواقیت للناس، لوگوں کے معاملات کی اوقات کی تعیین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کو مقرر فرمایا ہے. والحج، اور حج ایک عبادت مراد لے کر، گویا کہ مثال کے طور پہ ایک حج مراد لیا تو گویا کہ ساری عبادات الہیہ کے لیے اوقات کار کا تعین کرنے کے لیے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. حج کے اوقات، حج کے لیے بھی یہ سوال ہو سکتا تھا کہ حج بھی کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے گویا کہ ایک تعیین کر دی کہ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے بہت سارے معاملات حل ہوں گے، اور وقت کا تعین اور وقت کی پابندی کا درس دیا کہ جو ریگولیرٹی ہے، جو ٹائم کی پابندی ہے، یہ انسانوں کے معاملات کو درست رکھنے کا ذریعہ بھی ہے. اگر وقت کا تعین نہ ہو تو کوئی کہے کہ اگر روزے کسی مہینے میں بھی رکھ لیے جائیں تو کچھ لوگوں کا رمضان جنوری میں شروع ہوگا، کچھ کا فروری میں شروع ہوگا، کچھ کا مارچ میں شروع ہوگا، تو کوئی نظم و ضبط ہی نہیں قائم رہ سکے گا. افراتفری کا ماحول ہوگا اور دنیا نظم و ضبط کے ساتھ حسین لگتی ہے. تو ان کا یہ سوال کہ حج کسی بھی مہینے میں یا روزے کسی بھی مہینے میں، یہ لایعنی ہو جاتا ہے، یہ فضول ہو جاتا ہے. یہ اوقات کار کے تعین کے لیے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو مقرر کیا ہے. لہٰذا وقت کی پابندی کا درس اس آیت کے اندر ملتا ہے کہ اوقات کار جو ہے اس کی تعین یہ انسانی نظام کے چلنے کے لیے امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج اور اس کی حرکات کے اندر ایسی کیپیسٹی رکھی ہے کہ یہ جو اوقات ہیں ان کا تعین ان مظاہر قدرت کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، چاہے چاند کو استعمال کر لیا جائے یا سورج کو استعمال کر لیا جائے. یہاں پہ چونکہ چاند کی بات ہے ہمارے رمضان اور حج کے مہینوں کے لیے، تو اس لیے چاند کا یہاں پہ ذکر ہے. تو وقت کا تعین، جو نماز کے بارے میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے. اوقات کار ہیں، طلوع آفتاب ہے، غروب آفتاب ہے، یعنی آفتاب بھی ہماری تواریخ اور ہماری عبادات کے تعین کے لیے ہے. ہم شمسی نظام کے تحت اپنی نمازیں اور اپنی جو ہے نا اوقات اور طلوع اور غروب کو تعین کرتے ہیں. روزے کا سٹارٹ اور اینڈ ہمارا سورج کے ساتھ متعلقہ ہے. شمسی کیلنڈر بھی اور شمسی نظام بھی ہمارا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہوا ہے، اور قمری نظام بھی استعمال ہو رہا ہے کہ مہینے کا آغاز اور اختتام جو ہے نا وہ ہم چاند کے ذریعے معلوم کرتے ہیں. تو یہ گویا کہ اوقات کار کے تعین کے لیے ضروری ہے. اور والحج، اور حج کے اوقات اور حج کے ایام اور حج کے مہینے ہیں، حج کے دن ہیں، ان کے تعین کے لیے یہ چاند کا آنا اور جانا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات واضح کر دی کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں مقصود اللہ تعالیٰ کا ایک نظام، ڈسپلن اور نظم و ضبط قائم کرنا ہے جو پوری کائنات کے اندر کار فرما ہے. اللہ تعالیٰ کا پورا نظام ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل دی گئی ہے قرآن مجید کے اندر. قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا نا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا، نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا. ایک الہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پہ ہو رہی ہے. 1000 سال کے کیلنڈر جاری ہو چکے ہیں پہلے سے جو جاری شدہ ہیں، آج بھی آپ اس کی تعیین کر سکتے ہیں
ایک اللہ کا نظام مقرر تھا تو انسانوں نے اس کو آبزرو کیا، اسٹڈی کیا اور اس کی روشنی میں ایک کیلنڈر جاری کیا جس کو آپ 1000 سال تک کے لیے اپنے اوقات دنوں کا تعین کر سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سارے سسٹم کو چلانے والا ایک ہے، جس نے ایک ترتیب سے چلایا ہوا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو یہ نظام تو درہم برہم ہو جاتا اور اوقات کار کی تعین نہ رہتی، افراتفری کا ماحول ہوتا، ہر بندہ اپنے اپنے جو ہے نا وہ معاملات کو اپنے اپنے اندازے سے اپنے اپنے سٹائل سے چلانے کے لیے بھاگ دوڑ رہا ہوتا۔ لیکن جب ایک نظام موجود ہے، ایک سسٹم موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو چلانے والا بھی ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا وہ جو ہے کسی کے لیے وہ پابند نہیں ہے، کسی کے لیے جو ہے وہ کسی کو اپنا وزیر اور مشیر رکھنے کا پابند نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی کے ساتھ پوری کائنات کا نظام ایک خاص سسٹم کے تحت چلا رہا ہے، اور اس میں وہ بہترین نظام ہے۔ اس سے بہتر نظام کائنات کو نہیں مل سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی کو مقصد کے طور پہ بیان فرمایا کہ اس کا مقصد، اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے میں انہیں آسانی ہوتی ہے اور تعیین آسان ہو جاتی ہے۔ دوسری بات کہ یہ گھٹنے بڑھنے کا ان کا یا اس طرح تعیین کے حوالے سے سوال لایانی تھا، فضول سوال تھا، یہ ان کو لاجک نہیں تھی اس سوال کی، جیسے ان کی ایک رسم تھی اس کی کوئی لاجک نہیں تھی، وہ آگے ساتھ بیان فرما دیا۔ ربط بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے نا، ہم جو اپنا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں یہ کوہیرنس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیات سے ربط اگر نہیں ہوگا تو قرآن کا یہ مربوط ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ آیات بظاہر اس کے اندر کوئی ربط نہیں ہے، آپ ذرا ذہن میں رکھیے۔ پہلے آیات چل رہی ہیں روزے کے اوقات کی، اس کے بعد وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کا میں نے ربط یہ بیان کیا کہ یہ ساری جو آیات روزے کی تھیں، روزہ ایک اصلاحی امر کے طور پہ آیا تھا، مال کی حفاظت کی بات ہو رہی تھی کہ مال مسلم کی حفاظت کیسے ہونی ہے، وصیت، وراثت، اس کے تحفظ کی بات ہے۔ درمیان میں یہ اصلاحی امر کے طور پہ روزے کا ذکر آیا، اور پھر بات کو وہیں پہ بات کمپلیٹ کی اور وہاں پہ وائنڈ اپ کی بات، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال ایک باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ مال مسلم کے تحفظ کی بات چل رہی تھی نا، اور پھر ساتھ روزے کی بات تھی۔ اب روزے کی بات کی کمپلیشن اس آیت کے اندر کہ انہوں نے کہا جی بلا تعین کسی بھی مہینے میں روزے رکھ لیے جائیں، تو چاند کے گھٹنے بڑھنے کا کیا اس کے ساتھ تعلق ہے؟ تو وہ واضح کر دیا کہ یہ اوقات کار کے تعین کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب دوسری بات اس کا اس سے ربط یہ ہے کہ جیسے ان کی یہ بات لایانی اور فضول تھی اور کوئی اس کا مطلب نہیں تھا، اسی طرح ان کی ایک رسم تھی، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں تھا۔ اور وہ رسم کیا تھی؟ جاہلیت کے دور سے یہ ان کے ہاں یہ معمول تھا، عرب کے ہاں، کہ وہ جب احرام باندھ لیتے تھے نا، حج کا احرام باندھ لیا ہے، اب اگر انہیں کوئی گھر میں کوئی امر درپیش ہوتا تھا کہ ہم نے گھر میں کوئی جا کے کام کرنا ہے، تو وہ گھر کے فرنٹ ڈور سے نہیں آتے تھے، وہ گھر کے بیک سائیڈ کے دروازے سے آتے تھے اور اسے نیکی اور تقوی سمجھتے تھے، اگرچہ انہیں گھر کی بیک سائیڈ یا چھت سے نقب لگا کے آنا پڑے، چاہے وہ سوراخ کر کے آئیں۔ یہ ان کے ہاں ایک رسم تھی۔ اور جب اسلام آیا تو چونکہ ابھی حج کی پوری تعلیمات ساری تفصیل کے ساتھ لوگوں کو فوراً یک بارگی تو نہیں ملی، تو ابتدا میں نو مسلموں نے بھی کچھ اسی رسم کو آگے کنٹینیو کرنا شروع کیا۔ تو یہ آیت اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی کے لیے یہ آیت دے دی کہ فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں میں اس کی پچھواڑے سے آؤ، بیک سائیڈ سے آؤ، پچھلی دیواروں سے آؤ، پچھلے دروازوں سے آؤ، یعنی اس کے مختلف معنی ہیں۔ بلکہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی یہ ہے من اتقا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی ایسے سوالوں سے پرہیز کرنا، ایسی رسموں سے پرہیز کرنا جو لایانی ہے، یا اللہ رب العزت کی عبادات بجا لانا حقوق العباد کے اعتبار سے اور حقوق اللہ کے اعتبار سے اللہ سے ڈرنا جو ہے نا، یہ اصل نیکی ہے کہ کیا میں نے حقوق العباد کو پورا کیا ہے،
یا میں حقوق اللہ جو ہیں، عبادات جو ہیں وہ بجا لا رہا ہوں، یہ ہے اصل نیکی۔ تقویٰ تو یہ ہے، اور تم نے اس بات کو تقویٰ بنایا ہوا ہے کہ تم گھر کی بیک سائڈ سے آؤ گے، پچھلے حصے سے آؤ گے، یہ نیکی ہے۔ یہ فضول رسم ہے، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے آیا کرو، ان گھروں کے دروازوں سے آیا کرو۔ یہ کوئی اس کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ یعنی اکثر زمانوں میں ایسی رسومات رائج رہتی ہیں کہ جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، بلا وجہ اپنے اوپر مسلط کر لی جاتی ہیں، بلا وجہ ان کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر کے اس کو دین سمجھ لیا جاتا ہے۔ اسی لیے دین سمجھنے کے اعتبار سے یا تقویٰ سمجھنے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین معیار قرار دیا وہ اپنی سنت کو قرار دیا۔ یعنی ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس کو دین سمجھ کے کرنا ہے، تقویٰ نیکی سمجھ کے کرنا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سیلف میڈ چیزیں جن کو دین کے اندر گھڑ کے ڈال دیا جائے اور اس کو نیکی اور ثواب سمجھا جائے، اس کے لیے اسلام میں لفظ بدعت استعمال کیا گیا ہے کہ ہر وہ کام کہ جو دین کے اندر نیکی سمجھ کر کیا جائے اور دین سمجھ کر کیا جائے اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ ہو، آپ کے صحابہ کرام نے اس کو نہ کیا ہو، تو وہ نئے کام کے زمرے میں آئے گا جس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی یہی تعریف ہے کہ جو دین سمجھ کر کیا جائے اور دین کے اندر اس کی تعلیمات نہ ہو، انسان اپنے طور پہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہو، تو وہ جو رسم ہوگی یا وہ جو جس کو نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے وہ سنت نہیں کہلائے گی بلکہ بدعت کہلائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر جو گمراہی ہے وہ آگ میں لے کے جائے گی۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو نیکی کے لیے آپ نے ہمیں بتلایا، دوسری طرف سیلف میڈ رسمیں ہیں جن کے اندر غرق ہو کے انسان نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، اچھائی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ سارے اعمال ان کے حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وہ اعمال انسان وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو بڑی نیکیاں کر لی ہیں، بڑی جو ہے نا وہ تقوی اختیار کر لی ہے۔ بعض چیزیں نیکی اور عبادت کے طور پہ، اور بعض ویسے ہی توہمات کے انداز میں اپنے اوپر مسلط کر لی جاتی ہیں، جنہیں آپ اگر کوئی نیکی یا ثواب یا تقوی سمجھ کے نہیں کر رہا لیکن ایسے توہمات کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو دستگیری ہے، اس کو بندہ فراموش کر رہا ہوتا ہے اور مختلف عوامل کو، مختلف چیزوں کو اس کے اندر مؤثر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو قبل از اسلام سے بھی ایک چیز مشہور تھی کہ سفر کے اندر، سفر کے مہینے میں جو ہے نا وہ ٹریول نہیں کرنا، منحوس ہوتا ہے، آج کل بھی کہا جاتا ہے۔ وہ جاہلیت کی جو بعض گشت تھی آج بھی سنائی دیتی ہے۔ تو اسلام جب آیا تو دنوں اور اوقات کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ منحوس نہیں ہوتے، انسان کا اپنے کردار اور عمل کی بات ہوتی ہے۔ پھر سفر کو منحوس مہینے کی بجائے جب اسلامی تعلیمات آئیں تو نام مہینوں کے وہی رہے، ان کے ساتھ سابقہ لاحقہ لگا کے اس کو درست کیا گیا۔ سفر کو سفر المظفر کہا گیا۔ بھئی یہ تو کامیابیوں کا مہینہ سمجھ لیں آپ اس کو۔ سفر کے اندر سفر کرنا وہ سواد سے ہے نا سفر مہینہ، اور اس کے اندر ٹریول کرنا، سفر کرنے کو منحوس قرار دیا گیا، تو وہ فرمایا نہیں، یہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسی طرح کے کیٹیگری میں شامل کی جا سکتی ہیں، جیسے بھئی دوپہر میں جھاڑو نہیں دینا، فلاں ہو جائے گا، او بھئی جو بلی نے رستہ کاٹ لیا تو جو ہے نا وہ سفر چھوڑ دو کیونکہ وہ منحوس ہو جائے گا، کبھی فلاں دن میں آپ نے سفر نہیں کرنا۔ یہ ہندوانہ توہمات بھی بہت ساری ہمارے اندر کود آئیں، کچھ اپنے طور پہ سیلف میڈ بنا لی جاتی ہیں۔ ہندو مت میں تو یہ بہت زیادہ ہے، چونکہ بر صغیر کے اندر ایک لانگ ٹائم مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے رہے، اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کی سرایت ہوئیں، ٹرانسفر ہوئیں، اور جو ہے وہ زیادہ تر ہندوؤں کی چیزیں ادھر لے لیں۔ ابھی بھی گھر بناتے ہیں اور اس کے آگے جو ہے نا وہ کالی ہنڈیا الٹی کر کے لگا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نظر بد دور رہے گی، شیطان جنات حملہ نہیں کریں گے، اور جو ہے نا وہ تو اپنی کالی دیوی کی نسبت سے کرتے تھے، تو پتہ نہیں مسلمان کیوں کر رہا ہے۔ وہ بجائے ماشاءاللہ کہنے کے، بجائے تعوذات
پڑھ کے پھونکنے کے یا کچھ ایسی چیزیں کرنے کے، وہ ایسی چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ گاڑی بہت اچھی لے لی اور اس کے پیچھے کالے کپڑے لٹکا دیے کہ نظر بد سے بچے گی اور جنات سے بچے گی، کبھی اپنے اوپر کچھ ایسی چیز باندھ لی، یعنی ایسی چیزیں جن کا کوئی لاجک نہیں ہے، وہ جاہلانہ رسمیں ہو سکتی ہیں، ان کے اندر پڑھ کے انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، بجائے اللہ پر اپنا ایمان کامل رکھنے کے ان رسومات میں پڑے ہوتے ہیں۔ اس میں لمبی فہرست ہے، بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک کتاب لکھی اغلاط العوام، اس کے اندر بہت ساری ایسی رسومات کو انہوں نے عوام الناس کے اندر جو رائج ہیں اس کو لکھا، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں جن کے اندر ان کو علماء نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ رسومات کا کوئی اسلام کے اندر تصور نہیں ہے۔ تو اسی طرح کی پہلے جو رسمیں تھیں، اسلام نے ان کو ساتھ ساتھ ختم کیا۔ قرآن مجید میں بعض چیزوں کا ذکر آ گیا، بعض چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی اصلاح فرما دی، اور کچھ اصول اور ضابطے مہیا فرما دیے کہ ان اصولوں کے تحت قیامت تک چلنا ہے، اپنے طور پہ ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان میں اپنے آپ کو الجھانے سے اپنا وقت ضائع ہوتا ہے، ایمان ضائع ہوتا ہے، اور فائدہ کچھ نہیں ہے، حاصل اصول کچھ نہیں ہے۔ تو یہ رسم اللہ رب العزت نے ان کی رد فرمائی، اس رسم کا خاتمہ کیا کہ بھئی دروازوں سے آنا ہے، بیک سائڈ سے نہیں آنا، کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ دروازہ چھوڑ کے تو دیواروں میں سوراخ کر کے گھر میں گھس رہے ہو، اپنے طور پہ تم نے اس کو بنا لیا ہے۔ تو نہ تو کوئی اس طرح کی چیز نیکی ہو سکتی ہے جس کے اندر کوئی اس طرح کی لاجک نہ ہو اور کوئی تعلیمات اسلامیہ کے مطابق نہ ہو، اور نہ ہی وہ تقوی ہو سکتا ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، فضول رسمیں ہیں، لایانی کام ہیں۔ فرمایا واتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں تعلیمات ملی ہیں اس کو اختیار کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ تقوی کا بیسیکلی مطلب تو یہی ہے نا۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کبھی خاردار جھاڑیوں والے رستے سے گزرے ہیں؟ فرمایا جی ہاں میں گزرا ہوں۔ کیسے گزرے ہیں؟ فرمایا میں اپنے دامن کو سمیٹ کے گزرا ہوں تاکہ وہ میرا دامن ان خاردار جھاڑیوں کے کانٹوں سے الجھ کے نہ رہ جائے۔ فرمایا یہی مثال تقوی کی ہے، زندگی کا جو رستہ ہے اس رستے پر اپنی زندگی کو گناہوں والے کانٹوں سے بچا بچا کے گزار لینا، یہ تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ اور تقوی کے لیے ظاہری کچھ شعائر کا اور کچھ اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول، کچھ ضوابط ذکر کیے، لیکن وہ ظاہری جو علامات ہیں انہی کو 100% اس پہ ڈیپینڈ کر کے بھی تقوی کا تعین نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس طرح اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے۔ دل متقی ہے نا، پھر تقوی کا اظہار ہوگا۔ صرف ظاہری شکل و صورت میں تو بعض اوقات شیطان بھی ایسی شکل و صورت میں آ جاتا تھا کہ جس سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا تھا۔ اس لیے اصل چیز متبع شریعت ہونا ہے، اصل چیز تقوی دل کے اندر بھی رکھنا ہے، کہ انسان کے دل میں جب تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، تو اس کے ایک ایک عمل کے اندر اللہ کا خوف جھلکے گا، اس کی جھلک نظر آئے گی۔ وہ اپنی عبادات کے اندر، وہ اپنی ریاضات کے اندر، وہ اپنے معاملات کے اندر اللہ سے ڈر رہا ہوگا، اس کی بات بھی اللہ کے خوف کے تابع ہوگی، اس کا عمل بھی اللہ کے خوف کے تابع ہوگا، اس کا جو ہے وہ جتنی بھی اس کے عمل ہوں گے، جتنے اس کے معمولات ہوں گے، لوگوں سے لین دین ہوگا، اس کے جو ہے وہ لوگوں سے بات کرنے کا انداز، اس کا بیہیویئر، یہ ساری چیزیں اللہ کے خوف کے تابع ہوں گی۔ اور جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو تقوی کا پتہ بھی چلے گا کہ یہ اظہار ہوگا کہ یہ بندہ متقی ہے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا عمل کرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کامیابی کا راز حقیقت میں اصلی تقوی اختیار کرنے سے ہے۔ ان رسموں کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے کہ تم نے اپنی دینداری کا معیار اس طرح کی رسومات بنا رکھی ہوتی ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ اصل چیز نہیں ہے۔ تقوی کے اندر ایمانیات اور اعمال صالح آتے ہیں، ان کو بجا لانا ضروری ہے، تب تقوی کا اظہار ہوگا۔ تو یہ بہرحال یہاں پہ ہمارا یہ فصل ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی فصل کے اندر
جو دین کا تحفظ ہے، حفاظت دین کا عمل ہے، وہ اس کے اندر شامل ہے، اور حفاظت دین بصورت قتال فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رستے میں دین کی حفاظت کرنی ہے، چاہے دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے۔ تو یہاں سے آگے قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی آیات ہیں جو کہ اس اگلی فصل کے اندر بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، رسومات بد سے اور فضول رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔